خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اور یوحنا واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے جلیل کے ناصرت سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا، اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہم خداوند کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہماری زندگی میں بابرکت لمحات عطا کیے ہیں، پرفضل گھڑیاں عطا کی ہیں کہ ہم اس اقدس قربانی میں شریک ہوں۔ آج پاکماں کلیسیا عید اصطباغ المسیح مناتی ہے۔ اس عید کے موقع پر ہم مسیح مومنین بپتسمہ یافتہ دو بڑے اہم لمحات کو یاد کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ پہلا لمحہ اصطباغ المسیح اور دوسرا اپنا بپتسمہ۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، 42واں باب، اس کی پہلی 4 آیات اور پھر 6 اور 7 آیات، جس میں بیان کیا گیا ہے خداوند کے خادم کی رسالت۔ یہ رسالت کا بیان مقدس متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور 18ویں آیت میں ملتا ہے، جس میں بیان ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں نے چن لیا ہے، میرا محبوب جس سے میری جان خوش ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا، وہ غیر قوموں پر صداقت ظاہر کرے گا، نہ جھگڑا کرے گا نہ شور کرے گا۔ یسوع کی پرفضل خدمت کا بیان ہے، برگزیدہ خادم
کا لقب ہے لامحدود خدمت اسرائیل سے باہر بھی۔ انصاف کی خبر سب کے لیے، غیر قوموں کے لیے، اندھوں کے لیے، قیدیوں کے لیے اور اندھیرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آج کی پاک انجیل کو جب باحوالہ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، دھیان و گیان کرتے ہیں، اس پاک انجیل میں دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 7 اور 8 آیات میں۔ یوحنا اصطباغی کا پیغام یہ ہے کہ خداوند اعلیٰ ہے، خداوند افضل ہے، خداوند بلند ہے، خداوند اونچا ہے، بڑا ہے، اور وہ اپنی شخصیت کو اس کے ساتھ اس طرح کمپیئر کرتا ہے۔ شخصی فضیلت اور خدمت میں مجھ سے اس قدر عظیم ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ یہ عمل ایک غلام کا ادنا فرض ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے بھی نیچے بیان کرتا ہے۔ پھر یوحنا اصطباغی یہ کہتا ہے کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہ ظاہری علامت تھی، لیکن انسان کی زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یسوع روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اس سے انسان کے باطن میں روحانی قوت کے چشمے پیدا ہوں گے۔ اعمال کی کتاب 1 باب 8 آیت میں۔ بپتسمہ ایمانداروں کو کلیسیا یعنی مسیح کے بدن میں شریک کر دے گا۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور 13ویں آیت میں۔ یوحنا اصطباغی یسوع کو بپتسمہ دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اعلانیہ خدمت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ توبہ کا بپتسمہ نہیں تھا۔ یسوع کا بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ خداوند کا بپتسمہ ایک علامتی عمل تھا۔ وہ کلوری پر اس کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی تصویر تھا۔ اور بھی خوبصورت لمحات ہیں۔ جب وہ پانی سے باہر نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی خدا باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب، اس کی سنو۔ جب ہم اپنے آپ کو اس لمحے کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو کیا نظارہ ہوگا، کیا منظر ہوگا جب باپ، بیٹا اور روح القدس زمین پہ اکٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس جگہ کو بار بار میں اپنے ذہن میں لاتا رہتا ہوں کہ اس جگہ کو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آج بھی صبح کسی مہربان ایماندار نے اس جگہ کی تصویریں فیس بک پر ڈالی ہوئی تھی، تو میں بالکل اسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں یسوع کا بپتسمہ ہوا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں، میری آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ آ رہا تھا، اور ایک اور جو ایمان پرور بات ایک بندے نے جو وہاں کا انچارج تھا، تو گروپوں کو جو ڈیل کرتا ہے، اس نے کہا کہ یہ زمین پر واحد زمین ہے
ایسی جگہ ہے جہاں پہ باپ اور بیٹا اور روح القدس اکٹھے ملے۔ زمین پر ایسی جگہ ہے، اردن ایسی جگہ ہے جہاں پہ یسوع کا بپتسمہ ہوا، ایسی جگہ ہے جہاں باپ اور بیٹا اور روح القدس زمین پہ اکٹھے ملے۔ جب میں بہت دفعہ ان لمحات کو یاد کرتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس جگہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس جگہ پہ یسوع کا بپتسمہ ہوا، اس پانی کو ہاتھ لگایا، اس پانی کے اندر داخل ہوئے، اس زمین کو دیکھا، اس جگہ کو دیکھا، اس نظارے کو دیکھا، اس نظارے کو ریکال کیا، دوبارہ چیک کیا، دوبارہ دیکھا، بار بار اپنے ذہن میں، اور یہ لمحے ایمان کو بڑھانے والے لمحے تھے۔ اسی طرح جب میں اور آپ اپنے بپتسمے کے دن کو یاد کرتے ہیں، جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں کاہنوں کے سامنے یا مناد صاحبان کے سامنے یا جنہوں نے ہمیں بپتسمہ دیا، تو وہ نظارہ کیا خوش نما ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب ہمیں باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا گیا، اور تینوں ہماری زندگی میں اترے ہوں گے، ہماری زندگی میں آئے ہوں گے، ہماری زندگی میں بسے ہوں گے۔ اور پھر اس سے پہلے، بپتسمہ لینے سے پہلے، ہمارے ماں باپ نے ہم سب کے لیے جنہوں نے بپتسمہ پایا، تو کاہن کے سامنے 2 باتوں کا اقرار کیا، وہ اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ جب کاہن نے بپتسمہ دیا تو اس نے ضرور کہا، آج بھی کہتے ہیں کہ کیا آپ شیطان کو ترک کرتے ہیں؟ تو ماں باپ نے خوشی کے ساتھ جواب دیا۔ پھر کاہن کہتا ہے کہ کیا آپ خدا، یسوع اور روح القدس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ تو ماں باپ خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، ان لمحوں کو یاد کرتے ہیں جب ہماری زندگی سے شیطان کو دور کیا گیا اور یسوع کو قبول کیا گیا۔ اگر ہماری زندگی میں آج یسوع موجود ہے تو اس کو اور بھی دھیان سے اپنی زندگی میں جاری رکھنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں شیطان آنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کو اس دن کی طرح انکار سے دور بھگانا ہے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے بپتسمہ دلوایا اور جنہوں نے بپتسمہ لیا، اس بپتسمے کے تحت خدا کی فرزندیت میں زندگی کو بسر کرتے رہے۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔